بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندہ سلام. قرآن حکیم کا یہ مقام سخن وہ ہے کہ جس میں رب کا جلال ربوبیت ظاہر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ربوبیت میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، سبحان اللہ. لیکن یہ مقام سخن وہ ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جس کا آغاز ہی بتاتا ہے کہ یہ مقام ہے اظہار جلال ربوبیت کا. اور کلن اگر اس فقیر کی یہ تعبیر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو سوچتے رہیے گا کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار جمال ربوبیت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اور ولایت مرتضی اظہار جلال ربوبیت. اب خود اس فقرے کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے. سبحان اللہ. صفات جلال کو صفات جلال کیوں کہتے ہیں؟ صفات جمال کو صفات جمال کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ فقیر کیوں عرض کر رہا ہے کہ اصلاً بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. حضور کی بعثت رحمت للعالمین کی بعثت، جن کے لیے قرآن مجید میں یہ قصیدہ موجود ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا. اور یہی نہیں بلکہ شروع سے آخر تک کتنے مقامات ہیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نعتیں لکھی ہیں پیغمبر نے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، انک لعلی خلق عظیم، اور الا ماشاء اللہ مجھے اس وقت بہت پرانا جملہ اپنا یاد آ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید کچھ اس صنعت میں نازل ہوا ہے کہ اگر پہلی نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ از اول تا آخر ایک قصیدہ توحیدیہ ہے، ایک قصیدہ حمدیہ ہے، پھر اسی پہ نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ از اول تا آخر ایک قصیدہ نعتیہ ہے، پھر اسی پہ نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے از اول تا آخر ایک قصیدہ ہے منقبت کا جو شان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ یہ سب مقامات سخن بہت غور اور تأمل اور تدبر اور تفکر اور تعمق چاہتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اظہار جمال ربوبیت ہے، اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اعلان، اظہار، تنصیص، یہ اظہار جلال ربوبیت ہے۔ واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس فقرے کا، اس ایک فقرے کا حق ادا کر سکوں کہ یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں جلال ربوبیت کا اظہار ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اس میں بہت سی ظاہری اور باطنی باتیں سامنے آئیں گی، لیکن جو بالکل سامنے کی بات ہے، جس کی طرف اکثر خطبہ اشارہ بھی کرتے رہتے ہیں، جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ اس آیت کے انداز تخاطب سے متعلق ہے۔ یہ نکتہ مشہور ہے، معروف ہے، آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی ہوگا، نہیں ہوگا تو ہونا چاہیے، کہ حضور کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنے جتنے نبیوں کو پکارا ہے براہ راست ان کا نام لے کے پکارا ہے۔ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، جس کا نام لیا ہے، اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن مجید میں کہیں حضور کا نام اس طرح نہیں لیا ہے یا محمد۔ اس میں پکارنے والے کا مقام الگ ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کی بھی منزلت الگ ہے۔ تو پروردگار نے جہاں بھی اپنے حبیب کو پکارا ہے القاب کے ذریعے سے، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جو حیات، جو انداز حضور کا ہے اسی انداز سے پکار لیا۔ یہ ہے کمال حب، کمال عشق، کمال محبوبیت۔ لیکن انداز سے، اداؤں سے، صفات سے پکارنا یہ بھی اسلوب جمال ہے۔ لیکن عہدے اور منصب کے حوالے سے پکارنا یہ انداز دوسرا ہے۔ یہاں پر منصب کے حوالے سے پکارا گیا ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر۔ یعنی معاف کیجیے گا، یہ بچوں کے سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھیے بڑی سطح پر بھی ایک گفتگو کا اپناپن تو ہوتا ہے نا۔ اب بس کیجیے کوئی پرائم منسٹر ہے، وہ اپنے کسی ملک کے
ایمبیسیڈر سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ یہ تھوڑی کہتا ہے مسٹر ایمبیسیڈر، اب وہ نام لے لیتے ہیں، لیکن جب کہے مسٹر ایمبیسیڈر اس کا مطلب کہ کوئی بات ایسی ہے جو بڑی اہمیت کی ہے، جو عہدے سے تعلق رکھتی ہے، مملکت کے راز سے تعلق رکھتی ہے، کسی اہم پیغام سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ نام لیا، نہ کسی صفت سے پکارا، نہ کسی ادا سے پکارا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر پیغام پہنچا دیجئے۔ یہ انداز ہی انداز جلال ہے۔ اور آخر آیت اس کا مزید ثبوت فراہم کرتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب دیکھیے میں نے جو رب کے ساتھ یہ دو کلمے استعمال کیے تھے، جلال ربوبیت اور جمال ربوبیت، اس آیت میں بھی لفظ رب ہے۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ بہت مشہور ہے آیت، یہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہے اور اکثر ان نکات کی طرف متوجہ کیا جاتا رہتا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے اور مفسرین اللہ ماشاءاللہ ہر سال 2، 4، 10 نئی تفسیریں چھپتی ہیں۔ جو لوگ، ہماری بات چھوڑ دیجئے، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ تو معلوم ہے، لیکن جو لوگ اس آیت کریمہ کو روز غدیر سے مربوط نہیں سمجھتے اور امر ولایت سے متعلق نہیں جانتے، ان کے لیے ایک سوال ضرور ہے۔ یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت کب نازل ہوئی اور آخر کس حکم سے متعلق نازل ہوئی؟ کیا بالکل شروع میں نازل ہوئی تھی؟ یہ قول کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ بالکل شروع میں جب بعثت ہوئی ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ نہیں، اس وقت تو یہ آیت نازل ہوئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ سب شروع کی آیتیں ہیں، آغاز کی۔ تو یہ کب آیت نازل ہوئی آخر کہ اے پیغمبر پہنچا دیجئے پیغام؟ معلوم ہوا کہ یہ بہرحال آخر کی آیت ہے۔ اچھا تو مسئلہ الجھ گیا۔ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا حکم بھی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو رسول نے نہ پہنچایا ہو؟ کوئی مسلمان ایسی کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، کوئی موقع پیش کر سکتا ہے کہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور حضور نے نہ پہنچایا ہو؟ کوئی ایسا حکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق کوئی حکم جو حضور پر نازل ہوا ہو اور حضور نے نہ پہنچایا ہو، ممکن ہے یہ؟ پوری امت کہے گی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا فوراً حضور پہنچا دیتے تھے، اور جب تک حکم نہیں نازل ہوتا تھا
اس وقت تک کوئی بات پہنچاتے بھی نہیں تھے. دونوں باتیں ہیں. اور فرمایا جب نازل ہوتا تھا تو پہنچا دیتے تھے, اور جب تک نازل نہیں ہوتا تھا نہیں پہنچاتے تھے. یہ تھی شان رسالت, یہ تھی شان امانت, یہ تھی شان صداقت. تو معلوم ہے جب بھی کوئی پیغام نازل ہوا, کوئی حکم نازل ہوا, فوراً پہنچا دیا. تو یہ اچانک یہ لہجے کے بدلنے کا تصور کیا ہے؟ یہ سبب کیا ہے؟ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے. یہی آیت کہتی ہے نازل بھی ہو چکا ہے اور پہنچایا نہیں ہے, اور اب موقع ہے پہنچانے کا. اور ہمارے یہاں اس ایک آیت کے بطون میں کیا کیا ہے؟ آیت کی قرأت تو کیجئے, بار بار پڑھیے تو صحیح آیت. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل ہو چکا ہے. یعنی نازل ہو چکا ہے تو اب کون سی چیز نازل ہو چکی ہے جو نہیں پہنچائی؟ بڑا سوال ہے. اور اب موقع یہ ہے کہ پہنچا دیجئے. یہ وہ مقامات ہیں کہ عام مفسرین, عام مترجمین جتنا بھی دعویٰ کریں کہ قرآن بہت آسان ہے, ہم عربی ڈکشنری دیکھ کے ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ حل نہیں کر سکتے مقامات جب تک کہ صحیح روایات کی طرف رجوع نہ کریں. وہ روایات جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اچھا, پھر سوالات ہی آگے بڑھاتا چلوں. پہلا سوال یہ کہ آیت کب نازل ہوئی؟ شروع میں بہرحال نازل نہیں ہوئی, آخر میں نازل ہوئی. دوسرا سوال کس حکم سے متعلق ہے؟ تیسرا سوال آخر یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے اس آیت پہ عمل کیا یا نہیں؟ عمل کیا تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کون سا حکم پہنچایا؟ اقیم الصلاۃ کے بعد معلوم ہے کہ نماز سکھائی, آتوا الزکوٰۃ کے بعد معلوم ہے زکوٰۃ سکھائی, وقاتلوا المشرکین جہاد سکھایا, کتب علیکم الصیام روزہ سکھایا. اور ہمارے یہاں قرآن مجید از اول تا آخر پڑھتے چلے جائیں, جہاں جو آیت جس حکم سے متعلق ہے, چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق, معلوم ہے کہ اس آیت کے بعد کیا بات سکھائی, کیا کیا, کیا کرنے کا حکم دیا. اب مفسرین سے پوچھئے اتنی زبردست آیت, یہ انداز جلال, اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ تک بھیجا جا چکا ہے, اور اگر آپ نے نہیں بھیجا تو گویا پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی. ایسا پر جلال انداز خطاب, تو اس کے بعد پیغمبر نے کچھ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ خود قرآن مجید میں تلاش کریں. ایک طرف یہ اسلوب ہے, اے رسول پہنچا دیجئے, اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. اچھا, اب جب مشن مکمل ہو جائے گا تو اس کی سند بھی تو ملے گی. تو قرآن مجید ہی میں ہمیں ایک مقام ایسا ملتا ہے جہاں سند بھی موجود ہے, جہاں یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے اوپر, آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمت اپنی تمام کر دی, اور تمہارے لیے اس دین اسلام سے راضی ہو گئے.
لوگ تو افراد کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تو پروردگار اس دین سے راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ پیغام کیا تھا اور یہ روایت، یہ اتنی بڑی سند کس امر سے متعلق ہے؟ ظاہر عام مفسرین کے پاس اس کا کوئی جواب معقول ہو یا نہ ہو، لیکن خود ان کی کتابوں میں بھی اور ائمہ اہل بیت سے استفادہ کرنے والوں کی کتابوں میں بکمال وضوح پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ امر کوئی امر نہیں تھا الا امر ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور کوئی جواب نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ حدیث کی کتابوں کو کھنگال ڈالیں، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور کوئی جواب نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہاں پر ٹھہر کے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ارچن کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بنا میری بھی اختصار پر ہے، اس لیے میں بس ایک دو نقطے ہی کی طرف اشارہ کر سکوں گا۔ جس اہتمام سے پروردگار نے حکم دیا ہے، تقاضا اس کا یہ ہے کہ حضور بھی اسی اہتمام سے اس پہ عمل کریں۔ تقاضا یہ، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو اسی اعتبار سے، اسی اہمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ پیغمبر نے سب سے زیادہ اہتمام کس امر کو پہنچانے میں کیا ہے۔ یہاں پر میں دعا کرتا ہوں، اور ایک بیٹا اپنے باپ کے حق میں کر بھی کیا سکتا ہے بجز دعا۔ میں اپنے والد ماجد مرحوم مغفور کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ نقطہ جو ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب سے پہلے ان کی زبان پر آیا تھا، اور یہ کتابچہ شائع بھی ہو چکا ہے حکمت تبلیغ کے عنوان سے۔ اور میں بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ میں نے نہ جانے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کتنے بزرگ خطباء سے، علماء سے پوچھا، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، یہ نقطہ آپ کے والد ہی کا ہے، اس سے پہلے نہیں سنا گیا۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد میں بھی تو ایک بار پڑھ چکا ہوں، اور ان کے پڑھنے کے بعد اور بھی ظاہر ہے کہ نقطے تو تحفہ بن ہی جاتے ہیں، تو اور حضرات بھی یقیناً استفادہ کرتے ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے انہی کی زبان سے خود نجف اشرف میں، کربلا میں، اور اس کے بعد ہندوستان میں سنا، اور وہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ جس اہتمام سے پروردگار نے حکم دیا تھا، اسی اہتمام سے حضور نے پہنچایا۔ اور اسی کو کہتے ہیں حکمت تبلیغ۔ اللہ حکیم ہے اور پیغمبر بھی معلم حکمت ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ حکیم ہے، اس نے جو پیغمبر بھیجا ہے وہ بھی معلم حکمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حکمت ربانیہ اور حکمت نبویہ کا تقاضا کیا تھا کہ پیغام اس طرح پہنچایا جائے کہ پہنچانے کا حق ادا ہو جائے۔ اور توجہ رکھیے گا اس جملے کی طرف، بہت سے حضرات جو ہر چیز پر بدعت کا فتویٰ دے دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ محفل غدیر کے لیے بھی سب سے بڑا فتویٰ تو اسی محفل پہ لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ میں عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جو یہ بات عرض کر رہا ہوں شاید اس موقع پر، یہ اس سے پہلے میں نے عرض نہیں کی ہے کہ حضور اگر حکم دے دیں کسی چیز کے لیے کہ یہ کرو، تو پھر وہ کرنا سنت ہے یا واجب ہے یا بدعت ہے؟ دو ہی رتبے ہو سکتے ہیں۔ اگر حضور حکم دے دے تو وہ واجب ہے، جب تک کہ کوئی قرینہ نہ قائم ہو کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تیسری صورت نہیں ہے۔ غور فرمائیں آپ، جب حضور کہیں یہ کرو تو وہ چیز ہے واجب۔ اگر کوئی ایسا قرینہ قائم ہو گیا کہ نہیں حضور نے کہا تو ہے کرنے کے لیے لیکن یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے، تو چلیے وہ مان لیں گے، مگر وہ قرینہ بھی معلوم ہونا چاہیے معتبر ذرائع سے۔ حضور نے جب پیغام پہنچایا، اللہ نے حضور سے کہا بلغ، توجہ رکھیے گا، اور حضور نے جب پہنچایا تو فرمایا الا هل بلغت، آگاہ رہو بتاؤ کیا میں نے پہنچایا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اب فوراً آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، تم میں سے جو حاضر ہے وہ تبلیغ کرتا رہے غائب تک۔ ہم نے تم تک پہنچایا، تم نے سنا، تم نے مجھے دیکھا، اب جو موجود نہیں ہیں ان تک تم پہنچاتے رہنا۔ یعنی قیامت تک ایک نسل کا دوسرے نسل تک منتقل کرنا۔ یعنی ہم جو یہ جو امر انجام دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تعمیل ہے حکم پیغمبر۔ اور جس جلال کے ساتھ حق نے کہا تھا پہنچا دیجئے، پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ پہنچایا بلکہ حکم دے دیا کہ اب ایک مرتبہ پہنچا دینا کافی نہیں ہے میرا، تم میں سے ہر ایک پر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، نسلاً بعد نسلاً ہر غائب تک یہ حاضر پہنچا دے۔ یہ انتظام تو قیامت تک کے لیے کہ گویا جشن غدیر منعقد کرنا، منبر نصب کرنا، منبر پر خطیب کا آ کر اس حدیث کا دہرانا کہ پیغمبر نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، سب کا مولا، سب کا آقا، سب کا رہبر، سب کا شافی، اللہ کا شوہر، علی کے بابا، کعبے کا کعبہ، حدود کعبہ، موسیٰ سے پوچھا، اسرائیل بولے، آسمان پکارا، زمین بھی بولی، اللہ ہے خیبر، یہ کوثر، یہ محشر، اللہ قمبر، اللہ ابوذر، صوت سہارا، صوت کنارا، کوئی پکارا، یا کتارا، اللہ قمبر، زور سے بولو، مل کے بولو، جھوم کے بولو، قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی نعرہ جزاکم اللہ۔ میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، پروردگار اس جوش اور جذبے کو سلامت رکھے اور ان ماؤں کو سلامت رکھے جو ایسے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔
ان والدین کو سلامت رکھے جو ایسے بچوں کی تربیت کرتے الہی آمین ہیں۔ ولایت علی بہت بڑی ہے، جزاکم اللہ الف خیر سیدنا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کائنات میں ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت ماشاء اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعد از توحید باری تعالی، نعم اللہ بعد از توحید باری تعالی اور بعد از وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ولایت علی، جس کا پہنچانا اللہ نے نبی پر فرض کیا اور نبی نے ہر ایک پر فرض کیا۔ یعنی آپ کے اوپر زندگی میں جتنے واجبات ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، جتنے واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کم سے کم زندگی میں ایک بار کسی تک ضرور یہ پیغام پہنچائیں۔ سنو، ہم تک پہنچا ہے یہ پیغام، سنو ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ رسول حق نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ماشاء اللہ۔ یہ فرض ہے فرائض میں سے۔ اور اب آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، تو بس اس کے علاوہ پھر نہ کوئی اور نماز تو نہیں ہے نا؟ عید پر ہے، عید قربان پر ہے، عید غدیر کی نماز ہے، نوافل ہیں، نوافل مرتبہ روزمرہ کے، نوافل غیر مرتبہ، بہت سی مستحب نمازیں ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ نماز ایک حقیقت ہے جس کا ایک مقدار واجب ہے، اس کے علاوہ بہت سی نمازیں مستحب ہیں۔ اسی طرح ولایت علی کا کم سے کم زندگی میں ایک بار پہنچانا واجب ہے، اور مستحب جتنا ادا کرتے رہو کم ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلیہ کم سے کم ایک بار واجب ہے۔ جیسے حج، کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ ایک مرتبہ حج کر لیا تو دوبارہ حج کرنا مستحب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے یا بدعت ہے؟ اگر ایک مرتبہ زندگی میں حج کر لیا تو دوبارہ حج پہ نہ جائیے گا، بدعت ہے کسی میں جرأت یہ کہنے کی؟ قرآن مجید میں بے شک ایک مرتبہ واجب قرار دیا گیا ہے، جن کو استطاعت ہے ان پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے حج، لیکن کیا اس کے علاوہ حج نہیں کر سکتے؟ ارے توفیق ہو تو ہر سال جائیں، ثواب ہے۔ حج کے علاوہ ہر مہینے عمرہ کرنے کے لیے جائیں، ثواب ہے۔ یعنی کوئی قید نہیں ہے، جس طرح حج کی قید نہیں ہے، جس طرح زیارت کعبہ کی قید نہیں ہے، اسی طرح ذکر مولود کعبہ پر کوئی یہ تو ایک نقطے کی وضاحت تھی، بس ایک پہلو اور ابھی میں نے وہ نقطہ عرض نہیں کیا جو والد ماجد کا ہے، یہ تو ابھی ذہن میں آ گئی تھی بات تو عرض کیا میں نے۔ یہ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم قیامت تک دہراتے رہیں گے پیغام۔ حضور نے کس اہتمام سے پیش کیا ہے؟ تمام اس وقت کی مملکت اسلامی کے حجاج عرفات میں جمع تھے، حضور عرفات میں بھی پیش کر سکتے تھے یہ پیغام، عرفات میں نہیں پیش کیا، عرفات میں نہیں سنایا یہ پیغام۔ طواف خانہ کعبہ کے بعد مکہ ہی میں مسجد الحرام میں سنا کرتے تھے، وہاں بھی نہیں سنایا۔
جب حج مکمل ہو گیا، رسوم حج سب کے سب ادا ہو گئے، اور اب آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف، تو اس مقام پہ آئے جہاں سے مجمع بکھرتا تھا، جہاں سے راستے الگ ہوتے تھے۔ دیکھیے انتخاب کی مصلحتیں، جہاں سے راستے الگ ہوتے ہوں وہیں بتا دو کہ جوڑنا کہاں ہے۔ اب یہ تاریخی حقیقت ہے، اس میں کوئی ایک کلمہ مبالغہ نہیں، کوئی ایک کلمہ مبالغہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جحفہ تک، جحفہ کے قریب مقام خم تک، مقام غدیر خم۔ صرف خم اس لیے کہا پہلی بار میں نے کہ ابھی آنے سے پہلے جس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اس کا نام ہے صحیح مسلم، اور اس میں خم ہی کا لفظ ہے، غدیر کا نہیں ہے، خم کا لفظ ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت زید ابن ارقم سے یہ روایت موجود ہے۔ تمام صحاح اور سنن اور مسانید میں موجود ہے۔ یہ جملہ تو آپ کو یاد ہوگا، اسی ممبر سے اسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں۔ حدیث غدیر، اور یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ مبارکہ، یہ کلمہ طیبہ ولایت، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اس تواتر کے ساتھ پہنچا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ذمہ دار محدث اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید کے متن کے بعد تمام احادیث میں سب سے متواتر جو متن پہنچا ہے وہ یہی ہے، اس سے زیادہ متواتر کوئی جملہ نہیں ہے۔ یعنی کتنی حدیثیں ہیں؟ ہزاروں، ویسے تو لاکھوں ہیں، جھوٹی سچی ملا کے لاکھوں ہیں۔ اور احادیث پیغمبر پہ کیا کیا ستم ہوا ہے، کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ محدثین نے ایک ستم تو یہ کیا ہے کہ روایات کی تقطیع کی ہے۔ تقطیع یعنی ایک خطبہ پورا کہیں نہیں ملے گا حضور کا، جملے کاٹ کاٹ کے بکھیر دیے، ایک جملہ اس عنوان کے تحت، تو ایک جملہ اس عنوان کے تحت، تو ایک جملہ اس عنوان کے تحت، اور بات کہیں کی اور کسی اور عنوان کے تحت۔ موضوع کچھ ہے اور صحیح بخاری میں جو کیپشن ہے وہ کچھ اور ہے، کیپشن کچھ اور ہے، ٹائٹل کچھ اور ہے، عنوان کچھ اور ہے، نیچے حدیث کہیں اور کی ہے، اور وہ بھی پوری نہیں ہے، ٹکڑے۔ یہ مشہور بات ہے، یہ کوئی میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو علم حدیث کے سنجیدہ طلباء ہیں سب جانتے ہیں کہ حدیث کے ٹکڑے کر کر کے بیان کیے جائیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا کامل ترین اور طویل ترین خطبہ خطبہ غدیر ہے، جو تقریباً ایک محدث کے قول کے مطابق 30-32 صفحات پر مشتمل ہے، اور جو متن کتاب احتجاج میں ہے وہ تقریباً 12 صفحات پر مشتمل ہے۔ طویل ترین خطبہ حضور کا، اور موقع ایسا تھا، دیکھیے نا، جس اہتمام سے آیت آئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے مجمع کو روکا، کہاں؟ میں نے عرض کیا مقام غدیر خم پر، جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ رکو ٹھہرو میں کچھ کہہ رہا ہوں سن لو پھر آگے بڑھنا، ایسا نہیں، قیام فرمایا، ٹھہر گئے، رک گئے، منزل کی، اور
اور اس کے بعد یہ اعلان کرایا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان سے کہو پیچھے آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ کیا غیر معمولی اہتمام نہیں ہے؟ غیر معمولی اہتمام ہے۔ اچھا اس پورے قصے کو بعض استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بعض مصنفین اور بعض مقررین، بعض باحثین، بحث کرنے والے، وہ اس پہ عنوان لکھتے ہیں حادثہ غدیر۔ ظاہر ہے ان کے لیے حادثہ ہے، ہمارے لیے مجدہ ہے، ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے انعام ہے، ہمارے لیے اکرام ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے تکمیل دین و ایمان کی سند ہے، ان کے لیے حادثہ۔ پڑھ کے آیا ہوں تب عرض کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اب آپ سے کیا چھپاؤں، جب ایسی تعبیریں، ایسے الفاظ، ایسے فقرے پڑھتا ہوں تو کیا خون کھولتا ہوگا، کیا گزرتی ہوگی، کیا قیامت گزر جاتی ہے طبیعت پر۔ اس کے بعد کتنا غصہ پی کے، صبر کر کے، برداشت کر کے یہاں آتا ہوں تو ہنس ہنس کے آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ اب اگر وہ صاحب خود سامنے آ جائیں جنہوں نے لکھا ہے حادثہ غدیر، تو میرا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات۔ اور ہمارے یہاں کیا 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 جا سکتا ہے؟ کس قدر صبر کرنا پڑتا ہے، کس قدر تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ بہرحال تو وہاں روکا، ٹھہرایا سب کو، اور اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا نماز ظہر کے بعد، ظہر و عصر نماز ملا کر پڑھی، اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں عرض کروں، جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو، ہم رسول کی سنت غدیر پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز، ہر روز ظہر و عصر ملا کے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ غدیر بھلائی نہ جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ روایت میں ظہر و عصر ملا کر پڑھی، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور پھر مغرب و عشاء نماز ملا کر پڑھی۔ مدینے میں بھی پڑھی ہیں حضور نے نمازیں ملا کر، خود حج کے ایام میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر وہاں نماز پڑھنی ہے، اور ظہر و عصر ملا کر وہاں نماز پڑھنی ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن غدیر بھی وہ مقام ہے جہاں حضور نے ظہر و عصر ملا کر نماز پڑھی اور مغرب و عشاء ملا کر نماز پڑھی۔ بہرحال اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، طویل ترین خطبہ ہے، اور اس میں شروع سے لے کر جو کچھ عقیدے اور عمل سے متعلق پیغامات الہی ہیں سب پہنچائے، پھر دہرائے، اور ہر بات پہ کہتے رہے الا حل بلغت، کیا ہم نے پہنچا دی بات خدا کی تم تک؟ کیا ہم نے تبلیغ کر دیا؟ پہنچا دیا تم تک؟ تبلیغ کر دی ہم نے؟ ابلاغ کا فریضہ ادا کر دیا ہم نے؟ اور سب کے آخر میں پھر آپ نے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حکم ربانی پہنچایا، اور صرف پہنچایا ہی نہیں، بس اب طاقت میری ساتھ چھوڑ رہی ہے لیکن میں وہ مقام وضاحت سے عرض کر دوں، پہنچایا ہی نہیں بلکہ خطبے کی تکمیل کے بعد
ایک خیمے میں، مخصوص خیمے میں اللہ اللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وہ بیٹھیں، تشریف فرماؤ، اور سب سے کہا جا کر علی کی بیعت کرو اور علی پر سلام کرو، یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ اس اعزاز اور اس اکرام اور اس احترام کا تصور کیجئے کہ رسول اللہ خود موجود ہیں اور حکم فرما رہے ہیں کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ اور فرما رہے ہیں اچھا جتنا مجمع تھا پورے مجمع کو حکم دیا، بہت سی اور جزیات ہیں یہاں پر، یہ پورا عمل ایک دن میں ممکن نہیں تھا کہ پورا ہو جاتا، تو یہ کسی اور کی روایت نہیں بلکہ مورخ طبری کی طرف منسوب ہے یہ روایت، طبری نے اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن نہیں قیام رہا، غدیر میں، مقام غدیر خم میں 3 دن قیام فرمایا۔ اچھا اب یہاں پر والد ماجد کا جملہ دہرا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وہ زمانہ جہاں راستے قدم قدم نپے ہوئے تھے، جہاں معلوم تھا کہ مدینے سے مکے جانے والا کتنے دن میں پہنچے گا، مکے سے چلنے والا مدینے کتنے دن میں پہنچے گا، مکے سے طائف جانے والا کتنے دن میں پہنچے گا، مکے سے ینبع جانے والا کتنے دن میں پہنچے گا، مختلف ہر شہر، ہر قریے، ہر قصبے کا آدمی جانتا تھا کہ کتنے دن میں حاجی واپس آئے گا۔ انہوں نے اپنا اندازہ رکھا ہوگا، اور اب جب پیغمبر نے 3 دن اور روک لیا تو اب ہر ایک کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ ہر ایک کو فکر ہوگی کہ بھئی ہمارا بھائی حج کے لیے گیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا؟ ہمارے والد حج پہ گئے تھے، واپس کیوں نہیں آئے؟ ہمارا بیٹا حج پہ گیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا؟ ہمارا شوہر حج پہ گیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا؟ ہر ایک کو، ہمارا دوست حج پہ گیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا؟ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہوگا انتظار کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہوگی۔ ایک دن گزرا، پریشانیاں بڑھی، رات گزر گئی، پریشانیاں اور بڑھی، دوسرا دن پورا گزر گیا، پریشانیاں اور بڑھی۔ آپ غور فرما رہے ہیں وہ زمانہ جب میڈیا، سو کالڈ آج کا میڈیا موجود نہیں تھا، جب ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا، جب ریڈیو موجود نہیں تھا، جب پرنٹ میڈیا موجود نہیں تھا، اور نامہ نگار حضرات موجود نہیں تھے اس طرح کے، اس زمانے میں پیغمبر کو حکم اللہ نے دیا تھا پہنچا دو۔ پیغمبر نے زمانے کا استعمال اس طرح کیا، صاحب زمان تھے نا، زمانے کا، زمان و مکان کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ 3 دن روک کر پورے عالم اسلام میں وہ انتظار کی کیفیت پیدا کر دی کہ ہر شخص متجسس تھا، ہر شخص متفکر تھا، ہر شخص کو فکر لاحق ہو گئی تھی آخر جانے والا واپس کیوں نہیں آیا، جانے والا واپس کیوں نہیں آیا۔ اب 3 دن کے بعد فطری ماحول یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی آئے تو پہلا سوال یہ ہو دیر کیوں ہوئی، اور آنے والے کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ پیغمبر نے روکا تھا ایک پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے کہا تھا پہنچا دو، پیغمبر نے اس طرح پہنچایا کہ ہر زبان پر یہ پیغام جائے۔ ہر آنے والے سے پوچھنے والا پوچھتا تھا دیر کیوں ہوئی، جواب کیا تھا؟ رسول نے روکا تھا۔ پھر رسول نے کس لیے روکا تھا؟ ایک پیغام دینے کے لیے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا،
میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا حاکم ہوں، میں جس کا سرپرست ہوں، میں جس کا مولا ہوں، بس یہ علی اس کے مولا ہیں۔ اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، میں نے پہنچا دیا، آپ گواہی دیجیے گا۔ لیکن بس ایک جملہ اور عرض کر کے گفتگو ختم کروں کہ یہ تو الفاظ پہنچا دیے میں نے، معنی میں جو بحث لوگ کرتے ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ تو میں اپنا ہی پچھلا جملہ عرض کر سکتا ہوں جو اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ بھئی یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، یہ اپنی اپنی فہم کی بات ہے۔ لفظ پر اتفاق ہے نا، تمام عالم اسلام، تمام محدثین، امام بخاری سے لے کر امام مسلم سے لے کر امام ابو حنیفہ جیسے فقیہ سے لے کر اور جناب والا امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی، امام قزاعی، جتنے ہیں، جتنوں کا آپ نام لے سکتے ہیں، سب متفق ہیں کہ حضور نے یہ الفاظ فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ حضور نے فرمائے۔ اب ٹھہر کے ایک بات تو ختم کرنے کا جی چاہ رہا ہے، مگر ایک مسئلہ مثال کے طور پہ عرض کر دوں تاکہ اس کا بھی عملی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، مجتہدین کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ فقہا مجتہدین ان کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ فہم حدیث کی بنا پر، کون کس جملے سے کیا سمجھا، واضح ہے۔ اس کی مثال سب سے مشہور کیا ہے؟ سب سے مشہور مثال جو دی جا سکتی ہے مبتلا بہ رؤیت ہلال کا مسئلہ۔ ہر سال چاند کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب والا عید کب ہوگی۔ رؤیت ہلال کے مسئلے میں جملہ بس یہ ہے کہ صم للرؤیا وافطر للرؤیا، رؤیت ہو جائے تو روزہ رکھو اور رؤیت ہو جائے تو عید کر لو، جملہ یہی ہے۔ اب اس سے لوگ کیا سمجھے؟ اس میں کہیں افق وغیرہ نہیں ہے، یہ تو علم حیات سے قرض لے لیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو علوم متداول ہیں، جو ہمارے درمیان علوم رائج ہیں، انہی کی روشنی میں تو عقلیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو اب ایک شخص نے یہ سمجھا کہ حضور نے یہی تو فرمایا کہ جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، جب چاند نظر آئے تو عید کرو۔ میں لندن میں رہتا ہوں، لندن کے افق پہ چاند نظر نہیں آیا تو میں عید کیسے کروں؟ یہ یہی سمجھتا ہے کہ نظر آنے کے معنی ہے کہ جس افق میں میں ہوں اس افق پہ نظر آنا چاہیے۔ دوسرا یہ سمجھتا ہے، وہ اس حدیث کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہی تو ہے کہ نظر آ جائے تو عید کرو۔ نظر آ گیا، لندن میں نظر نہیں آیا، تہران میں نظر آ گیا، نظر آ گیا، لندن میں نہیں نظر آیا، پیرس میں نظر آ گیا، فرینکفرٹ میں نظر آ گیا، کہیں اور نظر آ گیا۔ نظر آ گیا یا نہیں، یعنی نئے چاند کی ولادت ہو گئی، بس اتنا کافی ہے۔ اگر ثابت ہے کہ ہو گیا تو بس حضور کے عمل پر ارشاد پر عمل ہے۔ اور سمجھیں آپ، دونوں کو یہ قیامت تک چلتا رہے گا اختلاف۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپس میں وہ ثقافت پیدا کیجیے، ذہنوں کی اور مزاجوں کی تربیت ایسی کیجیے کہ ان باتوں پہ لڑائی نہ ہو، ان باتوں پہ جھگڑا نہ ہو، ان باتوں پہ گھروں میں خلفشار نہ ہو، ان باتوں پر سوسائٹی میں خلفشار نہ ہو۔ دو فہم ہیں، جملہ ہے کہ اس جملے کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا ہے، اس جملے کو رد کوئی نہیں کر رہا ہے، مگر اس جملے کی فہم کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ایک کے لیے ثابت ہے، ایک کے لیے ثابت نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو ذہنوں کی اور مزاجوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ مثال ذہن میں رہے، یہ مثال ذہن میں رہے
اس سے قریب تر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ وہاں کسی کو راہ مفر ملے گی نہیں۔ حضور نے یہی تو کہا ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ آپ بتائیے کہا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کہا ہے۔ تو آپ مولا کے کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اب یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ علی کو کیا سمجھتے ہیں یہ سمجھنے سے پہلے یہ بتانا ہوگا محمد کو کیا سمجھتے ہیں۔ اختلاف کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں راہ مفر ملے گی نہیں۔ آپ محمد ابن عبداللہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، نبی سمجھتے ہیں، حاکم سمجھتے ہیں، آقا سمجھتے ہیں، شفیع سمجھتے ہیں، مولا سمجھتے ہیں، یا اپنا یار غار سمجھتے ہیں، صرف ایک دوست سمجھتے ہیں۔ اور فرمانے آپ جو بھی سمجھتے ہو وہ آپ کی سمجھ۔ ہم مصطفیٰ کو مولا اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ حاکم ہیں، مصطفیٰ شفیع ہیں، مصطفیٰ آقا ہیں، مصطفیٰ سرپرست ہیں۔ اور جب ہم نے مصطفیٰ کو حاکم مانا اور ان کی زبان مبارک سے سنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم نے وہی طے کر لیا اگر میرے حاکم محمد ہیں تو علی بھی میرا حاکم ہے، اگر میرے مولا محمد ہیں تو علی بھی میرا مولا ہے، اگر میرے آقا محمد ہیں تو علی بھی میرے آقا ہے۔ میرا خیال ہے الفاظ بھی پہنچا دیے میں نے اور معنی بھی آپ تک پہنچا دیے۔ اب دست دعا بدل کرتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پروردگار ہم نے منادی کی ندا سنی ہے، پروردگار ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ندائے مبارک سنی ہے، پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرما، پروردگار ہماری مغفرت فرما، پروردگار ہمیں قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ ہم نسلاً بعد نسل تیرے اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ پروردگار اس نعمت ولایت کے آخری امانت دار کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔